وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، یہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے، اور تمام قسم کی تعریفات توصیفات اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے مجھ کو اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم حضرات، ہم رب ذوالجلال کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ جس وحدہ لا شریک نے مجھے آپ کے سامنے پھر سے حاضر کیا تاکہ میں آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق کچھ باتیں بتا سکوں۔ اور اس موقع پر میں نے جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے رمضان المبارک کا پیغام اور ہماری ذمہ داری۔ محترم حضرات، یہ رب ذوالجلال کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں، جو ہم سے چند ہی روز قبل رخصت ہوا ہے، رب ذوالجلال نے ہمیں اس مبارک مہینے میں بے شمار رحمتیں اور فضیلتیں رکھ کر اس کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے الحمدللہ کما حقہ جتنا ہم سے ہو سکا رب ذوالجلال کی ہم نے اطاعت و فرما برداری کی، اس کے سامنے گریہ وزاری کی، اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اس سے گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کیا۔ اب جب رمضان المبارک ہم سے گزر چکا ہے تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے لیے متعین کر دیا تھا اس مبارک مہینے میں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے رکھا، اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر کیا، کیا دیگر مہینوں میں بھی ہم اسی طریقے سے رب ذوالجلال کے سامنے ہم حاضر ہو رہے ہیں یا نہیں؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں یا نہیں؟ رب ذوالجلال کے لیے اس کی نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے مسجدوں میں آ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ محترم حضرات، اگر یہ ساری چیزیں، جو چیزیں ہم نے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں اختیار کی تھیں، جس طریقے سے ہم نے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، اور جو رب ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہم نے اختیار کیے تھے، کیا وہ ہم دیگر مہینوں میں وہ ذرائع اختیار کر رہے ہیں یا نہیں؟ جو تبدیلی ہم نے رمضان المبارک کے اندر اپنے اندر لائی تھی، وہ تبدیلی ہم دیگر مہینوں میں لا رہے ہیں یا نہیں؟ جو تبدیلی ہم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس ماہ مبارک میں اپنے اندر پیدا کی تھی، اسی تبدیلی کو ہم نے برقرار رکھا ہے یا نہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے اور ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے تئیں محاسبہ کرے اور دیکھے
کہ واقعی میں نے جو تبدیلی رمضان المبارک میں اپنے اندر پیدا کی تھی، یا رمضان المبارک میں رب ذوالجلال کی عبادتیں کر کے رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو کر جو اپنے آپ کے اندر جو تبدیلی پائی تھی، وہ تبدیلی میں دیگر مہینوں میں پا رہا ہوں یا نہیں۔ اگر واقعی ہمارے اندر ایسی تبدیلی دیگر مہینوں میں بھی پائی جا رہی ہے، ہم بالکل اسی طریقے سے مسجدوں میں حاضر ہو رہے ہیں، ہم بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا، اس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا استغفار کیا تھا، اس کے سامنے ہم نے گریہ ازاری کی تھی، دیگر مہینوں میں بھی اسی طریقے سے ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اگر حاضر ہو رہے ہیں تو ہم نے جو عبادتیں کی تھیں وہ عبادتیں ہماری اللہ رب ذوالجلال کے قبولیت کے درجے کو پہنچ رہی ہیں۔ اگر وہ چینجنگ ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو ہی خاص کر کے اس میں رب ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی عبادتوں کا اہتمام کیا، اگر ہم نے دیگر مہینوں میں ان ساری عبادتوں سے اپنا دامن جھاڑ لیا، ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونا بند ہو گئے، تو گویا کہ ہم نے جو رمضان المبارک میں ان عبادتوں کا اہتمام کیا تھا وہ عبادتیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے اس روزوں کو فرض کرنے کا مقصد ہی بتایا تھا کہ بندے کے اندر پرہیزگاری آ جائے، بندے کے اندر گناہوں سے ڈرنے کا خوف پیدا ہو جائے، بندوں کے اندر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اس روزے کے فرض کرنے کا مقصد بتائی گئی ہیں۔ اگر یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو گویا کہ ہمارا روزہ رکھنا بے سود ہے، روزے رکھنے سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم نے رب ذوالجلال نے جو ہمیں توفیق دی اور ہم گناہگار بندوں کو اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اتنا پیارا اور بابرکت مہینہ جو ہم پر فرض کیا، اگر ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو مبارک مہینہ ہم پر فرض کیا تھا اور ہم نے اس مبارک مہینے میں رب ذوالجلال کی عبادتیں کر کے نمازیں پڑھ کر کے اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کر کے ہم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی، اسی طریقے سے نوافلوں کا اہتمام کر کے ہم نے جو اس کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اگر ہم دیگر مہینوں میں اس تقرب کو چھوڑ دے رہے ہیں تو ہم سے بڑھ کر محروم اور بدبخت شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس رب نے اس مبارک مہینے میں ہمیں عبادتیں کرنے کا حکم دیا، ہمیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، ہمیں اس نے بتایا کہ تم زیادہ سے زیادہ رب کی زیادہ سے زیادہ تم صدقہ و خیرات کرو، نوافل عبادتوں کا اہتمام کرو، جس رب نے ہمیں اس مبارک مہینے میں حکم دیا تھا اور ہم نے اس کے حکم کی بجاوری کی تھی، تو دیگر مہینوں میں بھی وہی رب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں مرتے دم تک اس کی عبادتیں کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اس رب کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر موت طاری ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اس رب کی عبادت اس وقت تک کرنا ہے جب تک ہمارے جسم میں روح باقی ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ایک مہینے میں عبادت کر کے ہم رب ذوالجلال کو راضی کر لیں، صرف ایک مہینہ عبادت کر لیں، اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کر کے ہم رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور دیگر مہینوں میں ہم چھوڑ دیں، تو یہ ہم سے بڑھ کر بدبخت اور محروم شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں اپنے مرتے دم تک کے رب ذوالجلال کی عبادتیں کرنی ہیں، اور ہمیں رب ذوالجلال کے سامنے آخری دم تک کے
اس کے راہ میں گڑگڑانا ہے اور توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ محترم دوستوں، یہ ایک مومن بندے کی صفت نہیں ہوتی کہ وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یا اس کی عبادتیں کر کے یہ سمجھے کہ میری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، اور ان عبادتوں کے کرنے کے بعد وہ ان سے دامن چھڑا لے کہ میں نے بہت عبادتیں کر لیں، میری یہ عبادتیں میرے دیگر ایام میں کام آ جائیں گی۔ تو یہ مومن شخص کی صفت نہیں ہوتی، کیونکہ رب ذوالجلال نے مومن شخص کے تعلق سے فرمایا کہ مومن بندہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادتیں کرتا ہے، رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے سامنے 5 وقتہ صلاۃ کی اہتمام کرتا ہے، اور جب یہ عبادتیں کر لیتا ہے تو وہ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہے اور گڑگڑاتا ہے، اور اس کے دل میں خوف طاری ہوتا ہے کہ میں یہ جو عبادتیں کر رہا ہوں یہ عبادتیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں۔ عبادتیں کرنے کے بعد بھی ایک مومن بندے کا دل ڈرتے رہتا ہے رب ذوالجلال سے، خوف کھاتے رہتا ہے کہ میری یہ عبادتیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چند دن کیا عبادت کر لیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتیں بالکل قبول ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اس پر وہ ڈرتے ہیں کہ مجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پھر سے لوٹنا ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں عبادتیں کرنے کے بعد وہ رب سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کا دل تڑپتا ہے، ان کے دل میں لرزہ طاری ہوتا ہے کہ میری یہ عبادت میں جو کر رہا ہوں یہ عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ اسی آیت کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کر کے رب سے ڈرتے ہیں کہ میری عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی، یہ کیا وہ لوگ ہیں جو جوا کھیلتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، رب ذوالجلال کے لیے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نفلی صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ جب یہ لوگ یہ عبادتیں کر لیتے ہیں تو رب ذوالجلال کے تعلق سے ان کے دل میں خوف طاری ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ عبادت قبول کی ہے یا نہیں۔ تو ہمارے دل میں بھی جب ہم عبادت کر لیں، جو بھی ہم عبادت کریں، اس کے بعد ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی اور ہم عبادت کرنے سے رک جائیں، صدقہ و خیرات کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں، تو یہ ایسے بندوں کے تعلق سے اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کا جو اس قسم کی عبادتیں کرنے کے بعد اپنے آپ کو ان عبادتوں سے محروم کر لیتے ہیں، اپنا دامن صاف کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم دوستوں، رب ذوالجلال نے جو روزے کا مقصد بتایا کہ روزہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، تو ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری اسی وقت آئے گی جب ہم مکمل طور پر رب ذوالجلال کی جو احکام ہیں، جو فرامین ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور یہ زندگی ہم اس وقت تک گزارتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے اندر جسم میں روح باقی ہے۔ آئیے یہ تقوی جو لفظ ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے اور شریعت نے اس کا کیا معنی بتایا ہے؟ تو تقوی کہتے ہیں کہ انسان چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی چھوڑ دے۔
چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی چھوڑ دے۔ اگر جس شخص کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی بہت بڑی سمجھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہی بندہ حقیقی معنی میں پرہیزگار ہے، متقی بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے کعب بتائیے مجھے کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تو کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بولا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ کا کسی خاردار جھاڑی کے درمیان سے گزر نہیں ہوا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے کہ بالکل میرا گزر ہوا ہے، میں خاردار جھاڑی کے درمیان سے گزرا ہوں۔ تو پھر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب آپ خاردار جھاڑی کے درمیان سے ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جس جگہ میں کانٹے تھے اور دیگر قسم کے نباتات اگے ہوئے تھے، ایسی جگہ سے جب آپ گزر رہے تھے تو اس وقت کس طریقے سے آپ گزر رہے تھے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب گزر رہا تھا تو اپنے دامن کو بالکل مکمل طور پر سمیٹ لیا تھا تاکہ کوئی کانٹا میرے دامن پہ نہ لگ پائے۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہی تو تقوی ہے، یعنی ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی ہے کہ کوئی برائی ہمارے پاس بھی نہ آ پائے۔ اگر کسی شخص کے اندر اس قسم کا جذبہ ہے، وہ اپنی زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس کوئی برائی آئے یا میں کسی برائی کا ارتکاب کروں، تو ایسے ہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے رب ذوالجلال نے دنیا میں بھی ان کی خوشحالی کا وعدہ کیا ہے اور آخرت میں رب ذوالجلال ان کو کامیاب کرے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند صفات ان لوگوں کی بیان کرتا ہوں جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اگر یہ صفتیں ان لوگوں کے اندر ہیں تو گویا کہ وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے زمرے میں آئیں گے، اور اگر وہ ان صفات میں سے ایک صفت بھی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم یہ تین حروف ہیں۔ ان تین حروف کے تعلق سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ تین حروف کا معنی رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ رب ذوالجلال کا ایک خاص کوڈ ہے۔ جس طریقے سے ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ خاص ایسے کوڈ رکھیں جس کا علم میرے علاوہ کسی اور کو نہ ہو، اور اس موجودہ دور میں اور اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے موبائل میں اپنا ایک خاص پاسورڈ بنا کر رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہمارا اس پاسورڈ کا علم کسی اور کو نہ ہو۔ اسی طریقے سے جنگی میدان میں بھی، جنگوں میں بھی صحابہ کرام کو خاص کوڈ دیا جاتا تھا۔ یہ کوڈ کا علم انہی لوگوں کا ہوتا تھا جو اس کوڈ کو بناتے تھے۔ تو الف لام میم یہ رب ذوالجلال کا ایک خاص کوڈ ہے۔ اس کے معنی کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے، یہ اس کا معنی کیا ہے یہ صرف رب ذوالجلال کو پتہ ہے۔ ہاں، اس کے لانے کی مفسرین یہ وضاحت کرتے ہیں کہ الف لام میم یہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے لایا ہے، کیونکہ عرب لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم قرآن جیسے کلام پیش کر دیں گے، اور جس زبان میں قرآن نازل ہوا وہی زبان وہ لوگ بولا کرتے تھے، لیکن جب رب ذوالجلال نے قرآن کو نازل کیا اور صرف الف لام میم یہ انہی لوگوں کے الفاظ تھے، انہی لوگوں کی زبان کے الفاظ تھے جو لوگ وہ بولا کرتے تھے، لیکن جب رب نے الف لام میم اس قسم کے الفاظ نازل کیا تو اس قسم کے الفاظ بھی وہ بنانے سے محروم ہو گئے اور حق کا بکا رہ گئے۔ تو یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، اور ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ آئیے آگے چلیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اس کے
اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہونے کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کتاب رب ذوالجلال نے نازل کیا ہے، اس کے نزول کے اعتبار سے ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، متقیوں کو یہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ کون متقی؟ آگے اللہ رب العالمین اب ان متقیوں کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ متقی وہ ہیں جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو غیب کہا جاتا ہے جس چیز تک انسان کا ذہن یا انسان کی عقل نہ پہنچ پائے۔ ہم غیب پر ایمان لائیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں پر ایمان لایا ہے۔ وحی کے نزول کو ہم نے نہیں دیکھا، ایمان لایا ہے کہ قرآن اللہ کے جانب سے نازل ہوا ہے۔ قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لائیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لائیں کہ جنت ہے۔ جہنم کو نہیں دیکھا، ہم ایمان لائیں کہ جہنم ہے۔ تو جس چیز تک انسان کی عقل نہ پہنچ پائے اسے غیب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومن یا متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے یہاں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، یؤمنون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ بریلویوں کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے۔ بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے تھے، غیب کی باتوں کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ یہاں پہ اس عقیدے کی تردید ہو رہی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے یؤمنون بالغیب کہا، یعلمون بالغیب نہیں کہا۔ اگر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو جانتے تو اللہ رب العالمین الذین یعلمون بالغیب کہتا کہ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، اور متقیوں کے زمروں میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام بھی داخل ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے رب ذوالجلال نے الذین یؤمنون بالغیب کہا کہ یہ غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، غیب کی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں۔ تو پہلی صفت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی متقیوں کے تعلق سے کہ یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل شرائط کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مکمل احتیاط کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، چھوڑ پکڑ نہیں کرتے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے، ہم مکمل طور پر پابندی کے ساتھ، جب سے رب ذوالجلال نے ہم پر نماز فرض کی ہے تب سے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ صفت ہمارے اندر پائی جائے گی۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم متقی نہیں ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو بھی ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون کے اندر وہ چیزیں بھی داخل ہو گئیں جو اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے، اور وہ چیزیں بھی داخل ہو گئیں جو اللہ نے آپ پر واجب نہیں کیا۔ یعنی آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ تین صفت ہو گئیں۔ مومن متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اسی طریقے سے جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پانچویں صفت متقی کی بیان کی اللہ رب العالمین نے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ متقی وہ لوگ ہیں جو آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے آسمانی جو کتابیں تھیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو اللہ کے نبی سے پہلے یا جو اللہ کے نبی پر جو کتاب نازل کی وہ کتاب برحق ہیں اور سچی ہیں۔ ان کتابوں کے اندر تحریف سے پہلے جو باتیں تھیں وہ باتیں بالکل سچی تھیں اور پختہ تھیں، یہ ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی رب ذوالجلال نے قادیانیوں کے عقیدے کی تردید کی ہے۔
قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آتا تو اللہ رب العالمین کیا کہتا؟ الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک کا لفظ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا، یعنی اللہ رب العالمین یہ کہتا کہ متقی وہ ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے بعد جو کتاب نازل کی جائے گی اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے صرف یہ کہا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہاں پر اللہ رب العالمین رک گیا کہ جو لوگ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ کے بعد بھی جو کتاب نازل کی جائے گی اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اس لفظ کو اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ قادیانیوں کا اس آیت سے رد ہوتا ہے۔ یہ 5 صفت جن لوگوں کے اندر ہوں گی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو 5 صفت جن لوگوں کے اندر ہوں گی، مکمل طور پر 5 صفت، ایک بھی صفت اگر آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو آپ متقیوں کے زمرے سے خارج ہو گئے، اور متقیوں کے زمرے سے جب خارج ہو گئے تو اللہ نے جو متقیوں کے لیے انعام رکھا ہے اس انعام سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ کیا انعام رکھا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ حقیقی معنی میں راہ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے اسی بات کو رب ذوالجلال نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو لوگ حقیقی معنی میں متقی اور پرہیزگار ہوں گے رب ذوالجلال ان کے لیے راستوں کو آسان کر دے گا، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشحالی ہوگی اور آخرت میں بھی وہ لوگ خوشحال ہونے والے ہوں گے۔ اور رب ذوالجلال جو رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ لوگ گمان بھی نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم رب کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے بڑھے ہیں اور رزق کے تلاش میں پریشان ہیں۔ رب کہہ رہا ہے کہ تم آؤ میرا تقوی اختیار کرو، آؤ میرے سامنے سجدہ ریز ہو، میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا، ایسی جگہ سے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو یہ جو صفت بیان کی گئی ان صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں ہے اس میں سے کوئی ایک صفت ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو اللہ نے زندگی دی ہے آپ کو، اسی زندگی میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے، جو بھی ہمیں پانا ہے اسی زندگی میں پانا ہے، جو بھی ہمیں کھونا ہے اسی زندگی میں کھونا ہے۔ تو قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ ہمارے دروازے کو کھٹکھٹائے ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں، اور ان صفات کو پیدا کر لیا اگر ہم نے تو رب ذوالجلال نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب و کامران ہونے والے ہیں۔ محترم دوستوں، آخر میں رب ذوالجلال سے دعا کروں گا، اے الہ العالمین تو ہم سب کو جو بھی باتیں بتائی گئیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم لوگوں کے اندر یہ جو صفات ذکر کی گئی ان صفات کو پیدا کر دے۔ اے الہ العالمین ہم نے اب تک کے جو غلطیاں کر دی اے اللہ تو ان غلطیوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی میں ہمیں تو غلطیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم نے جو تبدیلی اپنے اندر رمضان المبارک میں پائی، اے الہ العالمین اس تبدیلی کو ہمارے اندر پورے مہینوں میں اور اپنی زندگی جب تک باقی رہے اس زندگی تک ہمارے اندر اس تبدیلی کو پیدا کر دے۔ اے الہ العالمین ہم نے جو منہیات اور برائیوں سے اس مبارک مہینے میں برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، دیگر مہینوں میں بھی ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم نے جس طریقے سے اس مبارک مہینے میں
صلوات خمسہ کا اہتمام کیا، دیگر ایام میں بھی الہ العالمین تو ہمیں صلوات خمسہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جس طریقے سے ہم نے اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑے رکھا، دیگر مہینوں میں بھی اللہ تو ہمیں ان مسجدوں سے جوڑے رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد